جب دیوار حجر اسود تک اٹھ گئی تو ہر سردار نے چاہا حجر اسود کو اس کی جگہ رکھنے کا شرف اسے حاصل ہو۔ اس پر سخت جھگڑا اٹھ کھڑا ہوا جو 4-5 روز تک جاری رہا۔ کسی طرح فیصلہ نہ ہو پایا کہ حجر اسود کون رکھے گا، اور قریب تھا کہ حرم میں خون ریزی ہو جائے، لیکن ابو امیہ کی ایک تجویز سب نے منظور کر لی۔ ابو امیہ سب سے زیادہ عمر رسیدہ تھا۔ اس نے کہا، میری تجویز یہ ہے کہ کل صبح مسجد حرام کے دروازے سے جو شخص سب سے پہلے داخل ہو اس سے فیصلہ کرا لیا جائے، یعنی وہ جس کے حق میں فیصلہ دے دے حجر اسود وہی اس کی جگہ پر رکھے گا۔ دوسرے دن صبح سویرے جو شخص سب سے پہلے داخل ہوا وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ قریش آپ کو دیکھتے ہی بول پڑے، هذا الامین رضینا هذا محمد، یہ تو محمد ہیں جو کہ امین ہیں، ہم ان سے راضی ہیں۔ پھر آپ ان کے نزدیک پہنچے تو آپ کو تفصیل سنائی گئی۔ آپ نے اس مسئلے کا حل یہ نکالا کہ ایک چادر لی، اس میں حجر اسود کو رکھا اور سب سرداروں سے کہا اس چادر کو سب لوگ کناروں سے پکڑ کر اٹھائیں۔ سب نے ایسا ہی کیا۔ جب چادر حجر اسود کی جگہ پہنچ گئی تو آپ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے حجر اسود کو اس کی جگہ پر رکھ دیا۔ یہ اس قدر عمدہ فیصلہ تھا کہ سب خوش ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچپن ہی سے عقل سلیم کے مالک تھے، پاک دامن تھے، بھرپور قوت کے مالک تھے۔ جوانی اور پختگی کا زمانہ آیا تو آپ کی خوبیاں اور زیادہ نکھر کر سامنے آئیں۔ آپ درست سوچ، صحیح نظر، بہترین اخلاق اور عمدہ عادات کا سب سے بلند نمونہ تھے۔ سچائی اور امانت، صبر و شکر، حیا اور وفا، خیر خواہی اور تواضع سبھی میں ممتاز تھے۔ بھلائی اور احسان میں آپ کا کوئی ثانی نہیں تھا۔ ابو طالب نے کیا خوب کہا ہے، ابیض یستسقى الغمام بوجهه ثمال الیتامى عصمۃ للارامل، وہ گورے مکھڑے والا جس کی برکت سے ابر رحمت برستا ہے، وہ یتیموں کا سہارا اور بیواؤں کا نگہبان ہے۔ آپ بہت صلہ رحمی کرنے والے تھے، لوگوں کا بوجھ اپنے سر لیتے تھے، کنگال کی ایسی مدد فرماتے کہ مالدار ہو جاتا یا روزگار سے لگ جاتا، مہمان کی مہمانی کرتے اور مصیبت کے مارے ہوں سے تعاون فرماتے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی حفاظت اور نگہبانی کا خاص انتظام فرمایا تھا، اور قوم کے اندر پھیلی ہوئی خرافات اور برائیوں کے خلاف آپ کے دل میں نفرت ڈالتی تھی۔ چنانچہ آپ بتوں کی عید پر حاضر ہوتے، نہ شرک کے میلوں میں جاتے، اور نہ آپ آستانوں یا غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا ہوا جانور کھاتے، نہ بتوں ہی کو چھوتے، اور نہ ان سے تقرب حاصل کرتے تھے۔ لات اور عزا کی قسم تو سننا بھی گوارا نہ فرماتے۔ شراب نوشی اور کھیل کود کی مجلسوں سے آپ انتہائی دور تھے۔ ایسی کسی مجلس میں آپ نے کبھی شرکت نہ فرمائی، جبکہ یہی مجلس جوانوں کی تفریح اور دوستوں سے ملاقات کے مقامات تھی۔ اللہ نے آپ کو خلوت پسندی عطا فرمائی تھی۔ عربوں کی جہالت اور گناہ آلود زندگی نے آپ کو افسردہ اور غمگین بنا دیا تھا۔ آپ اپنے اطراف میں پھیلی ہوئی انسانی اجتماعی زندگی کا مشاہدہ فرماتے تو آپ کو یہ محسوس کر کے دکھ ہوتا کہ ایک اللہ کی عبادت کا تصور دینے والے دین کو وہ لوگ بالکل بھول چکے تھے۔ اس دین کو جو ان کے جد امجد سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا دین تھا، اسے بالکل فراموش کر چکے تھے۔ وہ اپنے ہاتھوں سے کعبے کی تعمیر نو بڑے احترام سے کرتے تھے، لیکن خانہ کعبہ میں بت رکھ کر ان کی پوجا کرتے تھے۔ یہ شرک نہیں تو اور کیا ہے؟ منافقت اور کہتے کس کو ہیں؟ جوا، شراب نوشی، بت پرستی اور بے حیائی معاشرے کا جز بن چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا تصور تو پایا جاتا ہے، مگر اس تصور کو بت پرستی کے ذوق اور شوق نے بہت دھندلا کر دیا ہے۔ بتوں کی شکل میں اپنے معبود گھڑ لیے ہیں۔ ہر قبیلے اور ہر خاندان کا ایک پسندیدہ بت ہے، اور کعبے میں 360 بت رکھے ہوئے ہیں۔ بت پرستی کے شوق کا یہ عالم ہے کہ قریش سفر میں جاتے ہیں تو ستو کے بت بنا لیتے ہیں، اور جب ضرورت پڑتی ہے تو اپنے معبودوں کو گھول کر پی لیتے ہیں۔ قریش کے معاشرے اور عرب کے ماحول میں عورت بیچاری کی حالت اس قدر پست، ذلیل اور ردی ہے کہ وہ اونٹوں، بکریوں اور غلے کی طرح تجارت کی چیز بن چکی ہے۔ شادیوں پر کوئی پابندی، کوئی روک نہیں۔ ایک مرد جتنی عورتوں سے چاہے شادی کر سکتا ہے، اور دوسری طرف عورت بھی جتنے مردوں کو پسند کرے ان سے تعلق پیدا کر سکتی ہے۔ چوری چھپے آشنائی سے لے کر کھلی بے حیائی تک ہر برائی کی جاتی ہے۔ پستی اور گراوٹ کی انتہا ہے کہ منقولہ اور موروثی جائیداد کی طرح باپ کی بیویاں بھی بیٹے کو ورثے میں ملتی ہیں، اور وہ اپنی حقیقی ماں کے سوا اپنی سوتیلی ماؤں سے شادی کرنے میں کسی قسم کی آر محسوس نہیں کرتا۔ اس بے حیائی کے ساتھ عربوں میں ایک شدید مجرمانہ قسم کی غیرت بھی پائی جاتی ہے، وہ یہ کہ ہماری لڑکیاں کسی کو بیاہ ہی نہ جائیں، کوئی مرد ہمارا داماد نہ بنے۔ سنگ دلی کی حد تک اس غیر فطری غیرت کے سبب لڑکیاں زندہ دفن کی جاتی ہیں، اور اس انتہا درجے کی بے رحمی پر الٹا فخر کیا جاتا ہے۔
آقا کو غلاموں کی موت اور زندگی پر پورا مالکانہ اختیار حاصل ہے۔ ملک میں کوئی مرکزیت نہیں پائی جاتی، ہر قبیلہ اپنے ایک سردار کے ماتحت خود مختار بنا بیٹھا ہے۔ اس چیز نے قبائل کو شدید قسم کی رقابتوں میں مبتلا کر دیا ہے۔ ذرا ذرا سی بات پر تلواریں نیام سے باہر آ جاتی ہیں اور بڑی خوفناک جنگیں ہوتی ہیں جن کا سلسلہ کئی پشتوں تک جاری رہتا ہے۔ آنے والی نسلیں اپنے اسلاف اور آباؤ اجداد کے خون کا انتقام لیتی ہیں۔ گھوڑ دوڑ میں گھوڑا دوڑانے پر جھگڑا، کھیتوں میں بکریاں چرانے پر لڑائی اور چشموں سے پانی بھرنے پر خونریزی کرتے ہیں۔ اپنے دشمنوں کو قتل کر کے ان کی کھوپڑیوں میں شراب پیتے ہیں۔ عرب قوم جاہل ہے، لکھنا پڑھنا نہیں جانتی، مگر انہیں اپنی شاعری اور زباندانی پر اتنا گھمنڈ اور غرور ہے کہ ساری دنیا کو اپنی فصاحت اور شاعری کے مقابلے میں گنگا خیال کرتے ہیں۔ توہم پرستی انتہا کو پہنچی ہوئی ہے، ذرا ذرا سی بات پر فال نکالتے ہیں، پانسے پھینکتے ہیں، ہر طرف کہانت کا زور ہے، کاہنوں سے اپنی تقدیر اور مستقبل کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ عرب کے باشندے اس آدمی کو قابل عزت اور شریف سمجھتے ہیں جس کے پاس بہت زیادہ اونٹ، بکریاں اور کھجور کے باغات ہوں، بہت سی دولت ہو، غلام ہوں، کنیزیں ہوں۔ نیکی، پرہیزگاری اور شرافت کا تصور ہی ان کے ذہنوں سے نکل چکا ہے۔ یہی وہ دور ہے جس کو دور جہالت کہا جاتا ہے۔ عرب کے معاشرے کی برائیوں نے ان کی فطری صلاحیتوں کو دبا دیا ہے، مثلا شجاعت، حریت، عہد کی پابندی، مہمان نوازی، جفاکشی، فصاحت اور زباندانی، خود اعتمادی اور کسی کی مدد کے بغیر اپنی حفاظت خود کرنے کا جذبہ۔ ان تمام خوبیوں سے عرب آشنا ہیں، لیکن ان کی یہ خصوصیات صحیح رہنمائی نہ ہونے کی وجہ سے غلط راہوں پر پڑ گئی تھی اور ان کا بے جا استعمال ہو رہا تھا۔ ملک میں بعض ایسے قبائل بھی پائے جاتے تھے جو خانہ بدوش تھے، جہاں پانی کا چشمہ، سبزہ اور کھجوروں کے جھنڈ نظر آئے وہیں ڈیرے ڈال دیے، اور جب یہاں سے جی اکتا گیا تو اپنا مختصر سا سامان اونٹوں پر لاد کر وہاں سے چل دیے۔ یہ تھے عرب کے افسوسناک حالات، لیکن یہ یہاں تک محدود نہیں تھے۔ اس زمانے میں دنیا کے گوشے گوشے میں ایسی ہی پستی پائی جاتی تھی۔ کہیں آگ کی پوجا ہوتی تھی، کہیں محبت اور نفرت کے دیوتاؤں کے آگے سر جھکائے جاتے تھے۔ غرض اللہ تعالیٰ کے سوا اس کی ساری مخلوق کی عبادت ہو رہی تھی۔ حد یہ ہے کہ سانپ، درخت اور بندر تک معبود بنے ہوئے تھے۔ پتھر، جانور، چاند، سورج اور ستارے، یہاں تک کہ زمین پر رینگنے والے کیڑوں تک کی پرستش نے ساری دنیا کو شرک کا گڑھ بنا دیا تھا۔ ہر طرف جہالت کا اندھیرا اور شرک و کفر کی تاریکیاں چھائی ہوئی تھیں۔ ان سب میں صراط مستقیم گم ہو کر رہ گیا تھا۔ اہل عرب کی حالت زار پر کڑنے کے علاوہ آپ اپنی خلوت و تنہائی میں زندگی اور کائنات کے رازوں پر بھی غور و فکر کیا کرتے تھے اور سوچا کرتے تھے کہ زندگی کیا ہے، کائنات کیا ہے، یہ چاند، سورج، ستارے کیوں کر بنے، کائنات کیوں تخلیق کی گئی، کس نے کی، زندگی کا ظہور کب ہوا، کیسے ہوا۔ یہ وہ دن تھے جب آپ تنہائی میں غور و فکر کی ضرورت کے ساتھ ساتھ عبادت کو بھی لازمی سمجھتے تھے۔ عبادت آپ کی روح کی ضرورت تھی، لہٰذا آپ رمضان بھر غار حرا میں قیام فرماتے، آنے جانے والے مسکینوں کو کھانا کھلاتے اور بقیہ اوقات اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزار دیتے۔ غار حرا مکہ مکرمہ کے مشرق میں خانہ کعبہ سے کوئی 3 میل دور جبل النور کی چوٹی پر واقع ہے۔ خلوت اور گوشہ تنہائی کی تلاش میں آپ غار حرا پہنچے۔ یہ چونکہ کعبہ کے سامنے تھا اور وہاں کامل تنہائی اور یکسوئی تھی، اسی لیے آپ کو بہت پسند آیا۔ رمضان کا مہینہ اور پیر کا دن تھا۔ آپ غار حرا کے اندر ذکر الہی اور عبادت میں مشغول تھے کہ یکایک جبریل علیہ السلام نازل ہوئے اور آپ کو وحی اور نبوت سے نوازا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا آغاز نیند میں اچھے خواب سے ہوا۔ آپ جو خواب دیکھتے وہ سفیدہ سحر کی طرح نمودار ہوتا۔ پھر آپ کو تنہائی پسند آنے لگی، چنانچہ آپ غار حرا میں خلوت فرمانے لگے اور کئی رات گھر آئے بغیر عبادت کرتے اور اس عرصے کے لیے توشہ بھی ساتھ لے جاتے۔ پھر سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس تشریف لاتے اور اتنی مدت کے لیے پھر توشہ لے جاتے، یہاں تک کہ آپ غار حرا میں تھے کہ آپ کے پاس حق آ گیا، یعنی فرشتہ آپ کے پاس آیا اور کہا اقرا، یعنی پڑھیے۔ آپ نے فرمایا میں پڑھنا نہیں جانتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس پر اس نے مجھے پکڑ لیا اور اس زور سے دبوچا کہ مجھے چور کر ڈالا، اور پھر مجھے چھوڑ کر کہا اقرا، یعنی پڑھیے۔ میں نے پھر کہا میں پڑھنا نہیں جانتا۔ اس نے پھر مجھے پکڑ کر دبوچا اور چور کر ڈالا، پھر چھوڑ کر کہا اقرا، پڑھیے۔ میں نے پھر کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اب اس نے تیسری بار دبوچا اور کہا اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق
اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. پڑھ اپنے اس پروردگار کے نام سے جس نے پیدا کیا، انسان کو لوتھڑے سے پیدا کیا. پڑھ تیرا رب بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے سے علم دیا، انسان کو وہ بات سکھائی جسے وہ جانتا نہ تھا. اب آپ نے یہ آیات پڑھ دی، پھر آپ ان آیات کو لے کر واپس آئے. آپ کا دل کانپ رہا تھا. آپ نے سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس پہنچ کر فرمایا، مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو. انہوں نے چادر اڑا دی یہاں تک کہ دہشت جاتی رہی. پھر آپ نے سیدہ خدیجہ کو واقعہ سنایا اور فرمایا، مجھے اپنی جان کا خوف ہے. انہوں نے کہا، اللہ کی قسم ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا. آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، بے سہاروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، خالی ہاتھ لوگوں کی مدد کرتے ہیں، مہمان کی مہمانی کرتے ہیں اور حق کے سلسلے میں پیش آنے والے مصائب میں مدد کرتے ہیں. اس کے بعد سیدہ خدیجہ آپ کو اپنے چچازاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں. یہ جاہلیت کے دور میں عیسائی ہو گئے تھے، عبرانی لکھنا پڑھنا جانتے تھے اور عبرانی میں انجیل لکھتے تھے. اس وقت بوڑھے اور نابینا ہو چکے تھے. سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے ان سے کہا، بھائی جان آپ اپنے بھتیجے کی بات سنیں. ورقہ بن نوفل نے کہا، بھتیجے کہو تم کیا کہتے ہو؟ آپ نے جو کچھ دیکھا تھا بیان کر دیا. اس پر ورقہ بولے، یہ تو وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا تھا. کاش میں اس وقت زندہ ہوتا جب آپ کی قوم آپ کو نکال دے گی. آپ نے حیران ہو کر فرمایا، میری قوم مجھے نکال دے گی؟ ورقہ بن نوفل بولے، ہاں کوئی ایسا آدمی نہیں جو تم جیسا پیغام لایا ہو اور اس سے دشمنی نہ کی گئی ہو، اور اگر میں اس وقت تک زندہ رہا تو تمہاری زبردست مدد کروں گا. لیکن اس کے بعد جلد ہی ورقہ بن نوفل فوت ہو گئے اور ادھر وحی کا سلسلہ رک گیا. وحی کی بندش سے آپ کو سخت رنج و ملال ہوا، لیکن مصلحت الہی اسی میں تھی، کیونکہ اس طرح خوف جاتا رہا. معاملے کی نوعیت سمجھنے کا موقع ملا اور دوبارہ وحی کی مشقت برداشت کرنے پر طبیعت صرف آمادہ ہی نہیں ہوئی بلکہ ایک گنا شوق اور طلب بھی پیدا ہوئی اور آپ دوبارہ وحی کا انتظار کرنے لگے. ادھر آپ گوشہ نشینی کی بقیہ مدت پوری کرنے کے لیے ورقہ کے پاس سے پلٹ کر دوبارہ غار حرا میں تشریف لا چکے تھے. جب ماہ رمضان ختم ہو گیا اور آپ کی اعتکاف کی مدت پوری ہو گئی تو عادت کے مطابق پہلی شوال کی صبح حرا سے اتر کر مکہ معظمہ روانہ ہوئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، میں پہاڑ سے اتر کر میدان میں پہنچا تو مجھے پکارا گیا. میں نے دائیں دیکھا، کچھ دکھائی نہ دیا، بائیں دیکھا تو بھی کچھ دکھائی نہ دیا، سامنے دیکھا تو بھی کچھ دکھائی نہ دیا، پھر پیچھے دیکھا تو وہاں بھی کچھ نظر نہ آیا. اس کے بعد میں نے سر اوپر اٹھایا تو کیا دیکھتا ہوں کہ جو فرشتہ حرا میں میرے پاس آیا تھا وہی آسمان و زمین کے درمیان موجود ہے. یہ دیکھ کر میرا پورا وجود اس کے روب سے بھر گیا، یہاں تک کہ میں زمین کی طرف جھک گیا. پھر میں خدیجہ کے پاس آیا اور کہا، مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو، مجھے کمبل اڑا دو، ٹھنڈے پانی کے چھینٹے مارو. انہوں نے کمبل اڑا دیا، ٹھنڈے پانی کے چھینٹے مارے. پھر یہ آیات نازل ہوئیں، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر. اے کمبل پوش اٹھ اور لوگوں کو ان کی بدعملی کے نتائج سے ڈرا، اپنے رب کی بڑائی بیان کر اور اپنے کپڑے پاک رکھ اور گندگی سے الگ تھلگ رہ. بعثت نبوی کے ابتدائی 3 برسوں میں آپ چپکے چپکے تبلیغ کرتے رہے. اس دوران میں سیدنا ارقم رضی اللہ عنہ کا گھر اسلامی تحریک کا مرکز بنا. یہ گھر کوہ صفا کے دامن میں واقع تھا. نمازیں گھروں کے اندر اور پہاڑوں کی گھاٹیوں میں پڑھی جاتی رہیں. اس تبلیغ کے ذریعے سے چراغ جلتا رہا. آپ نے سب سے پہلے ان لوگوں کو تبلیغ فرمائی جن کے آپ کے ساتھ تعلقات تھے. آپ کو اپنے ان قریبی ساتھیوں کی طرف سے مایوسی کا سامنا نہیں کرنا پڑا. عورتوں میں آپ کی زوجہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا، غلاموں میں زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ، مردوں میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور لڑکوں میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا. خفیہ دعوت و تبلیغ کا یہ سلسلہ قریباً 3 سال تک جاری رہا. اس عرصے میں جن حضرات نے اسلام قبول کیا ان کے نام یہ ہیں: بلال بن رباح، عثمان بن عفان، زبیر بن عوام، عبد الرحمن بن عوف، طلحہ بن عبید اللہ، سعد بن ابی وقاص، عمرو بن انبسہ، خالد بن سعد بن عاص، عمار بن یاسر، خباب بن ارت،
अबू उबैदा बिन जर्राह, सईद बिन जैद, जाफर बिन अबी तालिब, अब्दुल्लाह बिन मसऊद, अबू सलमा, उस्मान बिन मज़ऊन, सुहैब रूमी और अरकम रजी अल्लाह अन्हुम। मजमूई तौर पर करीबन 40 अफराद ने इस्लाम कबूल किया। इन हजरात को अस्साबिकून अल अव्वलून कहा गया। इस खामोश तबलीग के नतीजे में 40 अफराद ने इस्लाम कबूल किया। इस तरह इस्लाम की बुनियाद मजबूत हो गई। तब अल्लाह का हुक्म आया, ए कंबल लपेट कर लेटने वाले, उठो और खबरदार करो, अपने रब की बड़ाई का ऐलान करो। ये सूरह मुद्दसिर की पहली 2 आयात का तर्जुमा है। इनमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस अजीम और जलील काम के लिए उठने और नींद की चादर पोशी और बिस्तर की गर्मी से निकलकर जिहाद, कोशिश और मशक्कत के मैदान में आने के लिए कहा गया। या अय्युहल मुद्दस्सिर कुम फअंदिर, ऐ चादरपोश, उठ और डरा। गोया कहा जा रहा है, जिसे अपने लिए जीना है वो तो राहत की जिंदगी गुजार सकता है, लेकिन आप जो इस जबरदस्त बोझ को उठा रहे हैं तो आपको नींद से क्या ताल्लुक, आपको राहत से क्या सरोकार, आपको गर्म बिस्तर से क्या मतलब, पुरसुकून जिंदगी से क्या निस्बत, राहत बख्श साजो सामान से क्या वास्ता। आप उठ जाइए उस अजीम काम के लिए जो आपका मुंतजिर है, उस भारी बोझ के लिए जो आपके लिए तैयार है। उठ जाइए जिद्दोजहद और मशक्कत के लिए, तकान और मेहनत के लिए उठ जाइए कि अब नींद और राहत का वक्त गुजर चुका। अब आज से मुसलसल बेदारी है, तवील और मशक्कत से लबरेज जिहाद है। उठ जाइए उस काम के लिए मुस्तैद और तैयार हो जाइए। ये बड़ा अजीम और पुरहैबत हुक्म है। इसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पुरसुकून घर, गर्म आगोश और नर्म बिस्तर से खींचकर तुंद तूफानों और तेज झकड़ों के दरमियान इंतहाई गहरे समंदर में ला खड़ा किया, लोगों के ज़मीर और जिंदगी के हकायक की कशाकशी के दरमियान पहुंचा दिया। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठ गए और करीबन 20 साल तक उठे रहे। आपने अपना चैन, सुकून और आराम छोड़ दिया। जिंदगी अपने लिए ना रही, अहलो अयाल की ना रही। आप उठे तो फिर उठे ही रहे। काम अल्लाह की तरफ दावत देना था। आपने ये कमर तोड़ बारे गिरा अपने कंधों पर किसी दबाव के बगैर उठा लिया। ये बोझ था, इस रुए जमीन पर अमानत कुबरा का बोझ, सारी इंसानियत का बोझ, सारे अकीदे का बोझ, मैदानों में जिहाद और दिफा का बोझ। आपने 20 साल से ज्यादा अरसे तक मुसलसल और हमागीर मार का आराई में जिंदगी बसर की, और इस पूरे अरसे में जब से आपने वो आसमानी निदा, अल्लाह की आवाज सुनी और ये भारी जिम्मेदारी पाई, आपको कोई एक हालत किसी दूसरी हालत से गाफिल न कर सकी। अल्लाह आपको हमारी तरफ से और सारी इंसानियत की तरफ से बेहतरीन अज्र अता फरमाए, आमीन। फिर अल्लाह ताला ने आपको हुक्म दिया, फस्दअ बिमा तुअमर वअअरिद अनिल मुश्रिकीन। ऐ नबी, जिस बात का आपको हुक्म दिया गया है उसका साफ साफ ऐलान कर दीजिए और मुश्रिकीन से रुख फेर लीजिए। फिर मजीद हुक्म हुआ, वअंज़िर अशीरतकल अक़रबीन वख़्फ़िज़ जनाहक लिमन इत्तबअक मिनल मुअ्मिनीन। और सबसे पहले अपने करीबी रिश्तेदारों को कुफ्र और शिर्क से डराइए, और जो ईमान ले आए और आपकी पैरवी करे उसके साथ नरमी और शफ़क़त का मुआमला फरमाइए। जब आपको आम दावत देने का हुक्म दिया गया और ये हिदायत नाजिल हुई कि आप अपने करीब तरीन अजीजों को सबसे पहले अल्लाह के अजाब से डराएं, तो आपने सुबह सवेरे कोहे सफा पर चढ़कर बुलंद आवाज से पुकारा, या सबाहा। अरब में ये सदा वो शख्स लगाता था जो सुबह के झटपटे में किसी दुश्मन को अपने कबीले पर हमला करने के लिए आते देख लेता था। आपकी ये आवाज सुनकर लोगों ने पूछा, ये कौन पुकार रहा है? बताया गया, ये मोहम्मद की आवाज है। इस पर कुरैश के तमाम खानदानों के लोग आपकी तरफ दौड़ पड़े। जो खुद आ सकता था वो खुद आया, जो नहीं आ सकता था उसने अपनी तरफ से किसी को भेज दिया। जब सब लोग जमा हो गए तो आपने कुरैश के एक एक खानदान का नाम ले लेकर पुकारा, ए बनी हाशिम, ए बनी अब्दुल मुत्तलिब, ए बनी फिहर, अगर मैं तुम्हें यह बताऊं कि इस पहाड़ के पीछे एक लश्कर तुम पर हमला करने के लिए तैयार है, तो क्या तुम मेरी बात को सच मानोगे? क्योंकि मैं ऐसी जगह खड़ा हूं जहां से मैं इधर भी देख रहा हूं और उधर भी। सबने यकजुबान होकर कहा, हम आपकी बात फौरन मान लेंगे। हमने कभी आपको झूठा नहीं पाया, हमने हमेशा आपको सच्चा ही पाया है।
تب آپ نے فرمایا میں تمہیں ایک سخت عذاب سے پہلے خبردار کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ آپ کا چچا ابو لہب بھی اس مجمع میں موجود تھا۔ وہ آپ کا خطاب سن کر سخت برہم ہوا، کہنے لگا ستیہ ناس جائے تیرا، کیا اس لیے تو نے ہمیں جمع کیا ہے؟ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ اس نے پتھر اٹھایا تاکہ آپ کو کھینچ مارے۔ اس طرح مکے میں اعلانیہ تبلیغ کی ابتدا ہوئی، لوگ مسلمان ہونے لگے۔ مسلمان ہونے والوں میں زیادہ تر نوجوان لوگ تھے۔ اس طرح ان کے بڑوں کو بہت دکھ ہوا کہ ہماری اجازت اور مرضی کے بغیر یہ کیوں پرانے قومی دین سے پھر گئے۔ ان لوگوں نے اپنے نو عمر رشتہ داروں کو طرح طرح سے اذیتیں دی، مارا پیٹا، بیڑیاں لگا کر قید کیا، چھت کے بغیر کمروں میں بند کیا، تپتی ریت پر ننگے بدن لٹایا، مگر یہ تمام اذیتیں بے اثر رہیں۔ ان لوگوں میں آزاد مرد اور عورتیں بھی تھیں، لونڈی اور غلام بھی تھے۔ لونڈیوں اور غلاموں کو ان کے آقاؤں نے شدید تکالیف پہنچائیں۔ اسی طرح موالی بھی تھے، یعنی غیر قبیلوں کے عرب، جو اہل مکہ میں کسی ایک کے ساتھ کسی معاہدے کے ذریعے سے موالی بن گئے تھے، مطلب یہ کہ ان کے حلیف بن گئے تھے۔ ان میں سے ایک سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کا خاندان بھی تھا۔ ان کے خاندان کو خاص طور پر ظلم کا نشانہ بنایا گیا۔ سیدنا یاسر رضی اللہ عنہ پر اتنا ظلم ڈھایا گیا کہ وہ شہید ہو گئے۔ سیدہ سمیہ رضی اللہ عنہا جو سیدنا عمار کی والدہ تھی، انہیں ابو جہل نے نیزہ مار کر شہید کر دیا۔ یہ اسلام میں پہلی شہید خاتون ہیں۔ جلد ہی قرآن کریم میں بت پرستی کے خلاف سخت آیات نازل ہوئیں۔ مثلا سورہ انبیاء کی آیت 98 میں ارشاد ہوا، إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون۔ بے شک تم اور وہ بت جن کو تم اللہ کے سوا پوجا کرتے ہو سب دوزخ کا ایندھن ہوں گے اور تم سب اس میں داخل ہو کر رہو گے۔ اس پر مشرکین کے ظلم و ستم میں اور شدت آ گئی۔ آپ کی ذات کے خلاف اور اسلام کے حلقے میں داخل ہونے والوں کے خلاف تیزی آ گئی۔ خاص طور پر ابو جہل اور ابو لہب نے انسانیت کی حدود پھلانگ ڈالی۔ علانیہ تبلیغ کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حرم میں اس طریقے سے نماز شروع کر دی جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو سکھایا تھا، اور یہی وہ چیز تھی جس سے قریش نے پہلی مرتبہ محسوس کیا کہ آپ کسی نئے دین کے دعوے دار ہیں۔ اس پر ابو جہل کی جاہلیت اور بھڑک اٹھی، اس نے آپ کو دھمکانا شروع کر دیا، آپ سے سخت لہجے میں کہا حرم میں اس طریقے سے عبادت نہ کریں۔ پھر ابو جہل نے قریش کے لوگوں سے پوچھا، کیا محمد تمہارے سامنے زمین پر اس طرح اپنا منہ ٹکاتے ہیں؟ ان لوگوں نے کہا ہاں۔ اس پر اس نے کہا، لات اور عزا کی قسم، اگر میں نے اسے اس طرح نماز پڑھتے دیکھ لیا تو میں اس کی گردن پر اپنا پاؤں رکھ دوں گا اور اس کا چہرہ زمین پر رگڑ دوں گا۔ پھر ایسا ہوا کہ اس نے آپ کو نماز پڑھتے دیکھ لیا، وہ فوراً آپ کی طرف لپکا۔ وہ اپنے اعلان کے مطابق آپ کی گردن مبارک پر اپنا ناپاک پاؤں رکھنا چاہتا تھا کہ اسی وقت لوگوں نے اسے گھبرا کر خوف زدہ انداز میں پیچھے ہٹتے دیکھا۔ وہ اپنے منہ کو کسی چیز سے بچانے کی کوشش کر رہا تھا۔ لوگوں نے اس سے پوچھا، تجھے کیا ہوا؟ اس طرح پیچھے کیوں ہٹایا؟ اس نے کہا، میرے اور اس کے درمیان اچانک آگ کی ایک خندق اور کوئی ہولناک چیز تھی اور کچھ پر تھے۔ اس کی یہ بات کسی نے آپ کو بتائی تو آپ نے فرمایا، اگر وہ میرے قریب پھٹکتا تو فرشتے اس کے چیتھڑے اڑا دیتے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقام ابراہیم پر نماز پڑھ رہے تھے۔ ایسے میں ابو جہل کا ادھر سے گزر ہوا۔ اس نے کہا، اے محمد، کیا ہم نے تمہیں اس سے منع نہیں کیا تھا؟ یہ کہہ کر وہ آپ کو دھمکیاں دینے لگا۔ جواب میں آپ نے بھی اسے سختی سے جھڑک دیا۔ اس پر اس نے کہا، اے محمد، تم کس بل پر مجھے ڈراتے ہو؟ اللہ کی قسم، اس وادی میں میرے حمایتی سب سے زیادہ ہیں۔ ایک دن کسی جگہ اونٹ ذبح کیا گیا۔ ابو جہل نے عقبہ بن ابی معیط کو بھیجا کہ جا کر اوجھڑی اٹھا لائے، اور جب آپ سجدے میں جائیں تو اس کو آپ کی پیٹھ پر رکھ دے۔ اس نے ایسا ہی کیا۔ وہ اس قدر وزنی تھی کہ آپ سجدے سے سر نہ اٹھا سکے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا اس وقت بچی تھی۔ انہیں اطلاع ملی تو وہ دوڑی آئیں اور اس غلیظ بوجھ کو آپ کی کمر مبارک سے اتارا۔ سیدنا عمرو بن عاص چشمدید واقعہ بیان کرتے ہیں، ایک روز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے۔ عقبہ بن ابی معیط آیا، اس نے اپنی چادر کو لپیٹ دے کر آپ کی گردن مبارک میں ڈال دیا اور بل دینے لگا۔ جب اس نے بل پر بل دیے تو آپ کی گردن مبارک بھنچ گئی۔ آپ اسی طرح اطمینان قلب سے سجدے میں پڑے رہے۔ اتنے میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وہاں پہنچ گئے۔ انہوں نے دھکے دے کر عقبہ بن ابی معیط کو ہٹایا اور ان سے فرمایا، أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم
بالبينات کیا تم ایک ایسے شخص کو مارتے ہو اور صرف اس جرم میں کہ وہ کہتا ہے میرا پروردگار اللہ ہے اور وہ تمہارے پاس روشن دلائل لے کر آیا ہے؟ ان کے ایسا کہنے پر چند شریر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ پر ٹوٹ پڑے اور انہیں خوب زد و کوب کیا۔ انہی واقعات پر سورہ علق کی آیات 6 تا 19 نازل ہوئیں، اور اسی سورت کی پہلی 5 آیات نازل ہونے کے بعد سب سے پہلے اسلام کا اظہار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ہی سے کیا تھا، اور کفار سے آپ کی مٹ بھیڑ کا آغاز بھی حرم میں آپ کے نماز پڑھنے سے ہوا تھا۔